ارے اولڈ سٹی میں مجلس اصلی ہے، پھر دوسرے کیا ہے؟ نقلی ہے، چائنا کا مال ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی، آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی، مگر موڈی جی پورے دیش میں جا کر بول رہے ہیں وکشت بھارت، یہ ہو گیا، فلاں کر دیے، یہ کر دیے۔ نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے، بھارت کا مستقبل نوجوانوں کا ہے۔ اور نوجوانوں یاد رکھو، جو آج 24 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان میں نوجوان ہیں، یاد رکھو یہی 10-15 سال بھارت کے پاس ہیں۔ اگر تم کو نوکری نہیں ملے گی تو یاد رکھو 2050 یا 55 سے تمہارے پہ بہت بڑی ذمہ داری دیش پر آ جائے گی۔ اتنے بوڑھے بھارت میں ہوں گے، اتنے بوڑھے ہوں گے کہ ان بوڑھوں کی کو زندگی کو بچانا پھر تمہاری ذمہ داری بن جائے گی۔ اسی لیے یہ وقت کھو رہے ہیں۔ چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، چین کے خلاف کچھ نہیں بولتے، کوئی نہیں بولتا چین کے خلاف۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے مجلس کیا ہے؟ ارے مجلس اصلی ہے، مجلس حیدرآباد اولڈ سٹی ایسا۔ ارے اولڈ سٹی میں مجلس اصلی ہے، پھر دوسرے کیا ہے؟ نقلی ہے، چائنا کا مال ہے۔ یہ اصلی ہے، چین پر کچھ نہیں بولتے، اور ہم کو گالی دی جاتی ہے۔ بی جے پی کے لوگ بولتے روہنگیا یہاں پر، بی جے پی کے لوگ بولتے سرجیکل سٹرائک اولڈ سٹی میں کریں گے، بی جے پی کے لوگ بولتے کوئی مجلس کو کے بارے میں بولتا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ پب کھول دینا۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جوئے خانوں کو آباد کر دینا۔ میرے بھائی، ہم ان تمام سازشوں سے جانتے ہیں، یقیناً مجلس اپنی پوری کوششیں کر رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو، وکاس ہو، یہ پورے کام کروائے جا رہے ہیں۔ اولڈ سٹی کے میٹرو کے سلسلے میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ آئیے پرانے شہر میں فاؤنڈیشن سٹون ڈالیے۔ مہاتما گاندھی بس ڈپو سے لے کر فلک نما تک، تو مجھے بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے 7 تاریخ کے دن چیف منسٹر آئیں گے فلک نما پر میٹرو کا فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے۔ ویلکم، فاؤنڈیشن سٹون بھی ڈالیے اور کام بھی شروع کرائیے۔ روڈ وائڈننگ کے لیے اور پیسے دیجئے۔ وہ جو 2 بریجز کا افتتاح ہم نے کیا تھا ہاکرز کے لیے، اس کا کام شروع کروائیے۔ چیف منسٹر نے ملیس کو بلا کر کہا کہ موسیٰ ندی کے اوپر موسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کام کریے، کون روک رہا آپ کو؟ میرالم تالاب کے اوپر برج کا پلان بنا ہوا ہے، اس کو منظوری دیجئے۔ اولڈ سٹی میں جیل کو نکالیے، یہ چھنچھگڑا جیل کو نکال کر وہاں پر ایک KG to PG کا کمپلیکس بنائیے۔ یہ جو پیٹلا برج پہ سٹی آرم ریزرو ہے اس کو لے کے جائیے باہر، وہاں پر کچھ کریے۔ ارے ہم چاہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، مگر ہمارے مجلس کے مخالفین کو عرفان کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو خالی پیلا دکھتا بیچارے، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی۔ مجلس کے مخالفین اور مجلس کے اراکین میں کیا فرق ہے؟ مجلس کا رکن رات رات بھر محنت کرتا۔ آج صبح میں 6 بجے 5:30 بجے میرے کو فون آیا، ایک بہار کے بیسی کے امام نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے اپنی والدہ کی لاش کو لے کے جانا ہے بیسی کو۔ میں نے مجلس کے MLC کو فون کیا کہ جاؤ فوراً نمس کو جاؤ، بیسی کے امام صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی لاش کے پورا پیپر ورک کراؤ۔ مجلس کام کرتی، مگر مجلس کے مخالفین کیا ہے؟ میں فیس بک لائیو کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ فیس بک لائیو کرتے، اس کے بعد اپنے آپ کو بولتے میں ارطغرل غازی ہوں۔ 1 گھنٹے کا فیس بک لائیو اور میں ارطغرل غازی ہوں۔ اچھا ارطغرل غازی ہیں آپ، 2 گھنٹے کا فیس بک لائیو۔ ارے دیوانے، یا 66 سال کی محنت ہے یہاں پر، یہ ہمارے خاک اور خون کی قربانیاں ہیں یہاں پر، اور یہ فیس بک لائیو کر کے بڑا تیر مار لیا، بہت کام کر لیا۔ ایک ڈسپنسری تم نہیں کھول سکتے، تمہارے بڑے لوگ
اپنے ارمانوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے مجلس کو کمزور کرنے کی، مگر ہم میں بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ میں میرے اراکین سے اپیل کروں گا کہ غرور مت کریے، اچھا بات کریے، عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کو اور مضبوط کریے، اور یاد رکھیے ہم نے جو ہمارے بزرگوں سے سیکھا، کوئی دارالسلام کو آئے یا کوئی آپ کے پاس آئے، وہ انسان ہے، مذہب مت دیکھو، مذہب مت دیکھو، کوئی ہندو ہوگا، دلت ہوگا، مسلمان ہوگا، نہیں ہوگا، عیسائی ہوگا، بیکورڈ کلاس کا ہوگا، مگر انسان ہے، اس کا کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ دارالسلام گواہ ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر بلا لحاظ و مذہب و ملت کام کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کام کرتے رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے۔ ہاں، ایک اور بات بولنا بھول گیا، یہ آج کل یہ اتراکھنڈ میں یو سی سی کا قانون لایا گیا۔ ارے کیا قانون ہے وہ؟ اس میں ہمارے ہندو بھائیوں میں، نارتھ میں زیادہ، ساؤتھ میں نہیں، ان کے پاس شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی ماں کا رشتہ دار رہا یا باپ کا رشتہ دار رہا، پروہیبیٹڈ میرج بولتے ہیں۔ آپ ہم پہ ڈال دیے، ہمارے پاس شادی ہوتی مسلمانوں میں، ساؤتھ میں بھی ہندو بھائیوں میں ہوتی، مگر اتراکھنڈ میں بولے نہیں کرنا شادی۔ اور آپ نے کہا کہ 2010 میں جس کی شادی سب رجسٹر کرنا، اب جس کی شادی ہو گئی اپنے رشتہ داروں نے کیا کرنا؟ میں نریندر مودی جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کا ٹیکس ریبیٹ صرف ایک ہی کمیونٹی کو کیوں ملتا، مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا؟ دیجئے نا۔ مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو ختم کر دیا جائے، ہم اپنی شریعت پر عمل نہ کریں، اور آپ اپنے مذہب کے قانون کو ہم پر کیسے مسلط کریں گے؟ آپ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ ڈیورس کا طریقہ ایک مذہب میں الگ ہے، اسلام میں الگ ہے۔ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ کبھی دونوں پارٹیز بیٹھ کر ختم کر سکتے ہیں، مگر آپ اپنی مذہبی تعلیمات کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، اور کیسا یو سی سی؟ اتراکھنڈ کا یو سی سی ہو ہی نہیں سکتا۔ یو سی سی پورے ملک میں ہونا، بلکہ یہ یو سی سی نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو اپنے مذہب سے دور کرنے کی کوشش اتراکھنڈ کی حکومت کر رہی ہے۔ آرٹیکل 25 کا وائلیشن، ٹرائبل پر اطلاق نہیں ہوگا تو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا وائلیشن ہے یہ۔ اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اچھا کریں گے؟ کیا کوئی بی جے پی کا نیتا جا کر بلقیس بانو سے معافی چاہ سکتا ہے؟ آپ مسلم خواتین سے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں، پسماندہ مسلمان کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بتاؤ جتنے گھر توڑے گئے کس کے توڑے گئے؟ بلڈوزر استعمال ہوا تو پسماندہ مسلمانوں کے گھروں پر استعمال ہوا۔